بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی خاص خبریں آج کی پنڈورا پیپرز پہ آج سارا دن ڈسکشن رہا گورنمنٹ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے نیب آرڈیننس لایا ہے۔ گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس میں ریفارمز کریں گے، اس میں مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ لائیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر وہی اسی نیب کے تحت اپوزیشن کے ہی اگینسٹ ایکشن کیا جاتا ہے، اور لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نیب کا آرڈیننس ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تمام حکومت جو بھی پاور میں ہوتا ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے عسکری قیادت میں اہم تبادلے ہوئے، جس میں خاص طور پہ DG/ISI کو تبدیل کر کے ان کو کور کمانڈر پشاور لگایا گیا، نئے کور کمانڈر کراچی آ گئے، نئے DG/ISI آ گئے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے نیب چیئرمین کی مدت میں بھی توسیع کرنے کے لیے کہا ہے، اور کراچی میں خاص طور پہ آج ہمارا جو پروگرام ہوگا، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی کیا کارکردگی ہے، کراچی سے ان کو کافی ووٹ ملے PTI کو، اس وقت کراچی میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 13 سال سے حکومت کر رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی کا ٹارگیٹ اس وقت صرف سندھ ہے کہ وہ سندھ کو بچا رہے ہیں، باقی جگہوں پہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور کراچی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمام باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل سینئر پولیٹیشین پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ سے ہم زیادہ تر سیکھیں گے کہ یہ پولیٹکس کیسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پولیٹکس کا بڑا نام سینئر ترین پولیٹیشین ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ گل محمد رند صاحب، آپ سب جانتے ہیں گل محمد رند صاحب سینئر بیوروکریٹ ہیں، اس کے بعد اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما ہیں سندھ کے اندر، اور انہوں نے سندھ کے اندر ایک اور وکٹ گرا دی ہے، اور ان کو اپنے ٹیم میں لے کر آ گئے ہیں گوسر علی شاہ صاحب، اور ان سے سیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت آپ کا لائے عمل سندھ میں ہے کیا۔ گوسر علی شاہ کو لانے کے لیے، کیا گوسر علی شاہ کو گورنر بنانے کے لیے لائے ہیں؟ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ گل محمد رند صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، نثار احمد کھوڑو صاحب، سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں۔ سر، آپ کی 13 سال کی سندھ میں کارکردگی اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے فوکس صرف سندھ کو کیا ہوا ہے، اس میں سندھ کا کیپٹل کراچی کو کیا ہوا ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ CBC کے الیکشن بھی، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بھی جیت رہے ہیں، 246 بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جیت رہے ہیں، لیکن آپ کا فوکس باقی پروونسز پہ نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو اب آپ نے وہاں پہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو لگایا، ان کی کارکردگی اتنی بہتر نہیں ہے جتنی نثار کھوڑو صاحب کی بہتر ہے، وہ جو فوکس سندھ پہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا ریزن ہے سر؟ میری کوئی کارکردگی نہیں ہے، آپ کسی اور کو کم اور کسی کو زیادہ نہ بنائیں۔ راجہ پرویز اشرف ورک اسپیڈ لاؤڈر دین ورڈ سر، وہ دکھ رہا ہے نا۔ میری بھی عرض سنی لینا۔ جی سر، ہم ورکر ہیں، کام کرتے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کو ابھی انہوں نے صوبے کا صدر بنایا، ناردرن پنجاب کا، سینٹرل پنجاب کا۔ جی سر، اور اس پر میں سمجھتا ہوں یہ کمنٹ کرنا اتنا اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ ابھی مہینہ بھر مشکل سے ہوا ہے ان کو۔ پہلے وہ آرگنائزر تھے کچھ دنوں کے لیے، پھر اس کے بعد ابھی صدر بنائے گئے ہیں۔ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور سب نے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، سب نے لوگوں کے ساتھ اپروچ کرنا ہوتا ہے، رابطہ پیدا کرنا ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے، ان کی باتیں سننی پڑتی ہے، اپنی سنانی پڑتی ہے، ملک کی حالات پہ باتیں کی جاتی ہیں۔ جہاں ہم سندھ میں اگر ہیں تو میں اس کو خوش آئندی کہوں گا۔ اگر ہم پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کنٹرول کر لیا کنٹونمنٹ بورڈ کو، میں نے یہ نہیں کہا۔ پچھلی الیکشن میں 3 کاؤنسلر جیتے تھے، ابھی ہم 12 جیتے، کچھ اس طرح کی بات ہوئی۔ حیدرآباد میں جیتے، سکھر میں جیتے، یہ انچنگ فارورڈ ہے۔ اس میں میرا کم، میں سمجھتا ہوں پارٹی کی جو جدوجہد کا جو انداز ہے، جس میں ایکسپوز کر رہی ہے آج کی وفاقی حکومت کو، اور جس میں لوگ امپیکٹ محسوس کر رہے ہیں، وہ غریب جو مر رہے ہیں، پس رہے ہیں، اپنے بچے بیچ رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یہ اس کی ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور اس کو سہارا دینے کے لیے اگر پیپلز پارٹی ہر جگہ کھڑی ہو کر عوام کا ساتھ نبھانے کا ایک تاثر سا پیدا کرتی ہے، تو اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ فتوحات ملی ہیں، جیسے بائی الیکشنز میں ساری بائی الیکشنز جیتی سندھ میں۔ بلاول صاحب بھی اس پنجاب کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں، اور پہلے بھی کبھی کبھی جاتے تھے۔ ابھی جیسے انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے
डी जी खान और दूसरी जगहों पर जो पहले कभी नहीं गए थे वहाँ भी गया हुआ, वो वहाँ भी उनको जाना हुआ है। और मैं समझता हूँ आगे भी टाइम है और पंजाब के हमारी तो उनसे दरख्वास्त है और उनका अपना इरादा भी यही है कि वो हर ज़िले में जाए। ठीक, हर ज़िले में जाकर अपने पॉलिटिकल वर्कर तो है ना, अपना पुराना कार्डर तो है ना, उस पुराने कार्डर को अप्रोच करना, उनसे मिलना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे जब भी दूसरी दफ़ा मौका मिले आवाम को एतमाद का वोट आपका देने इस वक्त एज अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, आपका मुकाबला किससे है? आपको कौन टफ टाइम दे रहा है सिंध में? GDA दे रहा है, PTI दे रहा है? आप PTI को कहाँ ग्रेड कर रहे हैं? वो आपको बहुत सख्त मुकाबला देंगे 2023 के इलेक्शन में आपको? सवाल इम्पोर्टेंट है सर, इसमें गुलमोहन साहब इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए, मैं सिर्फ इस बात पे कहता हूँ कि PTI इस वक्त हुकूमत में है। जी सर। वफाकी हुकूमत में है, 2-3 साल हो गए हैं। अगर 2-3 साल हुए हैं तो फिर क्या वजह है कि वो आवाम का वोट एतमाद का नहीं ले पा रही, जबकि इन बाई इलेक्शंस पर कोई रिगिंग का इल्ज़ाम नहीं लगा, कोई किसी ने कंप्लेन नहीं की कि रिगिंग हुई। तो फिर क्या वजह है कि मैं कहूँ कि जी PTI हमें कोई टफ टाइम दे रही है? मैंने 6 बाई इलेक्शंस पर तो मैं कह सकता हूँ। रही बात कि हर एक पार्टी ने अपनी अपनी कोशिश करनी होती है, लोगों को साथ मिलाना होता है, कोई बड़े नाम कोई छोटे नाम, ऐसे काम चलता रहता है। बाकी जहाँ तक तंजीम है तो PTI ने अभी तक पूरे पाकिस्तान में तंजीम शायद बनाई ही नहीं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि शायद तंजीम नहीं बनी हुई जैसे और जमातों की हो सकती है या पीपल्स पार्टी की हो गई है। ये जो शर्जील मेमन के अलावा ये पीपल्स पार्टी वाले बड़े स्मार्ट हैं। आप लोग सारे, आपने पंडोरा पेपर में जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफशोर कंपनी नहीं खरीदी, कहाँ पैसे लगाए? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ ये पैसे कहाँ लगा रहे हैं? कौन से पैसे? जो कमा रहे हैं। कौन कमा रहा है? 13 साल से। तुमने कैसे कहा कि जी कमा रहे हैं? आपने कौन से सबूत दिए? ये मैंने सबूत नहीं दिए, ये चीफ जस्टिस साहब ने सबूत दिए सर। सबूत नहीं दिए उसने भी? उसने कहा है कि यहाँ पे लूट मार मची हुई है सर। एक मिनट, चीफ जस्टिस साहब का कहते हैं कि जी जुडिशरी का जो फैसला है वो लिख कर बताता है, उसका जजमेंट बोलती है। मुल्क का ऑब्जर्वेशन पर बहुत सौ ने ऑब्जर्वेशन दी। ऑब्जर्वेशन इज नॉट जजमेंट, ठीक है। और बाकी रही बात कि आप साबित करो और उसके बाद उसको कहो सर। मुल्क क्योंकि हम इस कानून को मानते हैं और आपको भी मानना ही पड़ेगा सर। मुल्क का सबसे बड़ा मुंसिफ है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। सर, मुल्क का सबसे बड़ा मुंसिफ है, वो हमेशा आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है। तो आप उस सवाल का जवाब तो दें कि आप पैसे कहाँ लगा रहे हैं। देखें सर, ये आपका सवाल बेजा है। और ये चीफ जस्टिस साहब का भी बेजा है? हाँ, बेजा है। अच्छा, हाँ, नहीं तो साबित करे, नहीं तो साबित करे। ऑब्जर्वेशन पे मेरा हक है, मैं कहूँगा कि ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए। आप जजमेंट दो और जजमेंट में जो भी कहना है सो कह दो। बाकी दरवाजे इंसाफ के सबके लिए खुले हुए हैं, जिसको भी ट्राई करना है करे। हम आपसे वापस भी आते हैं, इस पर डिस्कस भी करते हैं कि वो कभी बिल्डिंगें गिराते हैं, कभी वो डैम बनाते हैं, तो इस पर क्या होना चाहिए। फारूक सत्तार साहब, अब आप एक बात करके दूसरी बात कर रहे हैं, तो जवाब तो दे देना। वो कालाबाग डैम के पैसे किधर गए भाई, वो बताओ तो सही ना यार। वो भी तो किसी ने किसी के कब्जे में था, किसी ने किसी के कंट्रोल में। फारूक भाई से पूछ लेते हैं ना, फारूक भाई से पूछ लेते हैं सर। अच्छा, वो चलो फारूक साहब। फारूक भाई, आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने इस मुल्क में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, क्या देख रहे हैं इस वक्त मुल्क की? सबसे पहले ये बताएं, मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है सर? मैंने सिर्फ देखे नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि पूरा मुल्क आगे भी उतार चढ़ाव देखेगा सर। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे मजमूई जो सियासत के हालात है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ। और मैं ठीक है, दूसरों के मुकाबले में गुलमोहन साहब और इनके बहुत सारे लोगों की मैं इज़्ज़त और बहुत एहतराम करता हूँ। और इसी तरह निसार खोड़ो सर पीपल्स पार्टी की भी चंद उन रहनुमाओं में से है कि जिनकी कबूलियत और एतबार जो है वो पार्टी लाइन ऑफ डिवाइड के भी दूसरी तरफ भी लोग इनका एहतराम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ये एक चीज़ है कि परसेप्शन इज़ स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटी। जी सर। कि एक तासुर होता है ना, वो हकीकत से भी इतना मजबूत हो जाता है कि लोग उसको कबूल कर लेते हैं। और उसको साबित करना अगर मुश्किल हो, पाकिस्तान का जो निज़ाम है इत्तेसाब का, जो प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन है,
جو فورنسک سہولتیں اویلیبل ہے اس میں بہت آسانی ہے کہ نیب کے ذریعے سے آپ ہر کرپشن کو ایکسپوز کر سکتے ہیں اور لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اصل میں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب یہ خود سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ دو پارٹیوں کا یہ تاثر بن گیا تھا سر کہ ان کی باریاں لگتی ہیں اور انہوں نے سب سے زیادہ ایکسپوز کیا ان دو پارٹیوں کو. ٹھیک ہوا. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اسی ڈگر پر چل گئے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں آج ان کے سامنے بھی کہ اب تین پارٹیاں پاکستان کے ایڈہاکزم کو پروموٹ کر رہی ہیں. سر ان سے بھی جو توقع تھی یہ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں گے کہ ظاہر ہے کہ اس توقع پہ اس لیے پورے نہیں اتر سکے کہ ان کی وہ جو آرگنائزیشن یا تنظیم جو گراس روٹ پہ بننی چاہیے تھی وہ نہیں بنی. پھر کسی لیڈرشپ کا یا ٹاپ کی لیڈرشپ کا چلیں کلیم ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے, لیکن اگر اس ایمانداری کے ساتھ یہ بھی بسط احترام پرائم منسٹر ان کی پوری ٹیم رسپیکٹ کے ساتھ کہ چلیں نا اہلی بھی ہو, مطلب جس میں آپ کمپیٹنٹ نہ ہو, جس میں نا تجربے کاری ہو, جس میں آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی نہ ہو, اور پھر نا اہلی اور نا تجربے کاری کے ساتھ نالائقی کا تڑکا بھی اس میں لگ جائیں. یہ آپ گل محمد رند صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں بسط احترام. میں نے کہا دیکھیں یہ چیزیں لوگوں کی آبزرویشن میں ہیں اور یہ جو بھی اپنی اس ناکامی اور اس کے بعد یہ ناکامی یعنی 3 سال کے اوور آل کارکردگی پر ان کے پاس کوئی ایسا کلیم نہیں جس پہ یہ خوش بھی ہو سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ناکامی پھر پاکستان میں جس مایوسی کو جنم دے گی, کیونکہ ان کا دعویٰ سب سے زیادہ پرزور دعویٰ تھا. ان کے دعوے میں نوجوانوں کو موبلائز کر کے انہیں اسمبلیوں میں بھیجنے کا اور حکمرانی میں لانے کا تھا, عام آدمی کو امپاور کرنے کا تھا, پھر بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے کا تھا, اور پھر پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے تھے ان کو توڑ دیا گیا اور اس کے بعد پھر الیکشن بھی فوراً نہیں کرائے گئے. تو 3 سال گزر گئے. تو آپ کے جتنے بھی سب سے اہم سب سے بڑے جمہوریت کو, اختیار کو, وسائل کو, عوام کو بااختیار بنانے کے, نچلی سطح پہ لے جانے کے, تو میں یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ بھلے مجھے یہ ڈیفینڈ کر لیں گے, ان کے پاس بھی آرگیومنٹس کچھ نہ کچھ ہوں گے, لیکن یہ ووٹر اس آرگیومنٹ کو نہیں مانے گا, کیونکہ چاہے الیکشن قبل از وقت ہو جائیں چاہے وقت پر ہو. تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو تو 30-35 سال لگے تھے اوپر جانے اور نیچے آنے میں. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے, جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کہ ایک نئی پارٹی, اچھی پارٹی, مڈل کلاس بنی ہو اور نئے لوگ بھی اس میں آئے ہوں اور نوجوانوں نے پورے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں اعتماد دیا ہو, اور پھر وہ اگر کامیاب نہیں ہوگی تو پھر ان دو پارٹیوں سے تو ہمیں ویسے بھی بہت زیادہ امید نہیں رہی تھی. کہ میں اپنا بیانیہ دے رہا ہوں, مطلب میں ان کو اگر کچھ کہہ رہا ہوں تو ان کو بھی اسپیئر نہیں کر رہا ہوں میں, کیونکہ میں تو اس ساری بحث سے ویسے ہی نکل گیا, کیونکہ میں خود اب ایم کیو ایم کی بھی جتنی خرابیاں خامیاں اس کو میں خود ایکسپوز کرتا ہوں. تو میرے لیے تو یہ سب سے آسان ہو گیا کہ میں اس وقت سب سے زیادہ غیر جانبدار سیاست میں ہونے کے ساتھ ساتھ غیر جانبدار مبصر بھی ہو گیا, آزاد رائے میری ہو گئی, تو انہیں بھی سننا ہوگا, ان کو بھی سننا ہوگا, اور وہ میرے ایم کیو ایم والے ساتھی ہوتے وہ بھی سن رہے ہوتے. تو لیکن میرے اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں, جو میں بات کر رہا ہوں اس کو دانا دوست کی نصیحت اور مشورہ سمجھے, میری بات کو اپوزیشن برائے اپوزیشن نہ سمجھے, کیونکہ میں ان کو گرا کر میں کون سا اوپر ایک دم آ جاؤں گا, یا ان کی مخالفت کر کے مجھے کتنی رکعتوں کا ثواب مل جائے گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی سیاست پر جو عوام کا اعتبار وہ بہت تیزی سے سب سے بیزار ہو رہے ہیں. وہ اب ایسا کوئی نہیں ابھی تک اچھا, لیکن جب کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں تو پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم تینوں ایک دوسرے پہ الزامات ڈالتی ہیں. اچھا پھر نتیجے پھر کیا, اگلے سال بھی یہی ہوگا, اگلے 2 سالوں بعد بھی یہی ہوگا, آپ لکھ لیں. کیونکہ جو بنیادی چیزیں ہونی ہیں کہ 140A کی انٹرپریٹیشن ہو جائے, آرٹیکل 160 کے تحت شہروں کو بھی براہ راست فنڈنگ مل جائے, اسی طریقے سے جو صوبائی بلدیاتی خود مختاری ٹیکسوں کا نظام صحیح ہو جائے, پھر 149(4) کے تحت ایسے کمیشن بن جائیں جو ترقیاتی تعمیراتی کاموں میں, میں کہتا ہوں ساری پارٹیوں کے سینئر یہ آ جائیں, کراچی کے تعمیری اور ترقیاتی اس میں نثار کھوڑو آ جائیں, گل محمد رند صاحب اپنی پارٹی کے, میں ایم کیو ایم کے کچھ بہتر چہرے دے دوں, پی ایم ایل این کے لے لیں, جماعت اسلامی, 5 یعنی اگر 400 ارب روپے کراچی کو مل جائیں ہر سال اور 1600 ارب 4 سال میں, تو کچرے اٹھانے کا جدید نظام, نکاسی آپ کا اچھا نظام, اور پانی 65 کروڑ گیلن جب تک 13 سالوں میں یہ نہیں لا سکے, ان کے ساتھ شروع میں ایم کیو ایم تھی وہ بھی ان کے ساتھ مل کر نہیں لا سکی, تو میں کسی کو اسپیئر نہیں کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اگر اکیلے یہ بھی نہیں کر سکیں گے, اکیلے یہ بھی نہیں کر سکتے, ایم کیو ایم بھی نہیں کر سکتے, یہ سب لڑیں گے, میر کسی کا بھی آ جائے اس کو کام کوئی کرنے نہیں دے گا. 400 ارب کسی کو مل بھی گئے وہ خرچ ہو گیا, اگر اس
پیپلز پارٹی جو صوبائی حکومت کو ابھی ملیں گے تو لوگ یہ سوال کریں گے بھائی لگیں گے کتنے اور ادھر ادھر کتنے ہوں گے. اسی طرح جو ایم کیو ایم کی اس وقت حالت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے قابل قبول چہرے ہیں ساری پارٹیوں کے, آرٹیکل 149 کلاس 4 میں فروغ نسیم کہتے ہیں کہ کراچی پورا وفاق کو دے, میں اس کے خلاف. نہیں وہ نہیں کہتا, نہیں کہا تھا انہوں نے, نہیں میں نے ان کا انٹرویو کیا, انہوں نے کہا میں نے ایسے کبھی نہیں کہا ہے, 149(4) کے تحت کراچی جا ہی نہیں سکتا. اس نے مجھے کیٹیگریکلی کہا, اس نے کہا میں سندھی ہوں, میں ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. پھر میں کہتا ہوں 149(4) کے تحت صرف ترقیاتی کام اور اس کے بجٹ, یہ ہم سر سے اگر یہ پیپلز پارٹی راضی ہو, میں ایم کیو ایم والوں کو راضی کر سکتا ہوں, جماعت اسلامی کو راضی کر سکتا ہوں, پی ایم ایل این کو راضی کر سکتا ہوں, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی راضی. اچھا کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی, سر آپ صحیح فرما. مجھے ایک سوال کا یہ پرسپشن یہ ہے کہ جو کراچی میں ووٹ پڑتا تھا, لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ بوری بند ہوتی تھی تو ووٹ دے دیتے تھے, کبھی وہ ڈنڈے سے دے دیتے تھے, کبھی وہ پیسے دے دیتے تھے. اس وقت کیا ہو رہا ہے خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی نے کیا جادو کیا کہ انہوں نے سی بی سی کی بھی ووٹ لے لی, یہ کیا گیم کیا کی انہوں نے؟ دیکھیں چونکہ لوگ کام تو کر نہیں رہے ہیں. دیکھیں جو پارٹی حکومت میں ہوگی نا, اس کے لیے تھوڑا سا ڈائلیما ہوتا ہے. ایم کیو ایم تھی کراچی میں, اس میں سٹی گورنمنٹ میں, یہ وفاق میں ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھئی سٹی گورنمنٹ میں تھے تو اس لیے ہم اس کو کچھ کر نہیں سکتے تھے, تو ان کے اس ایکسکیوز کو لوگوں نے مان کے, اب چونکہ ان کے پاس صوبے میں حکومت ہے تو ان کے اوپر اب اعتماد کا ووٹ دے دیا سی بی سی کے کینٹونمنٹ کے علاقے کے لوگوں نے. لیکن انہیں بھی اپنی اوورآل کارکردگی پر کوئی بہت زیادہ مور کی طرح مست ہو کے ناچنا نہیں چاہیے, اپنے بدنما پیروں کو بھی دیکھنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ جو انہیں اصلاح کرنی ہے کہ لاڑکانہ نواب شاہ میں تو چلیں زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے, وہ دو ایک باپ تھے ایک بیٹی تھی, ان کی قربانیوں آج تک ان کو کام آ رہی ہے. لیکن کب تک آپشن نہیں ہے, جس دن اگر ان کی کوئی تنظیم اچھی بن جاتی ہے, مڈل کلاس کی, عام آدمی کی, کسانوں کی, ہاریوں کی, ان کو ٹف ٹائم ملے گا. اور میں نے تو کہا ہے کہ میں ذرا سا کراچی میں اور اربن ایریاز میں سنبھل جاؤں تو پھر ہم اگلے میچز جو ہیں وہ لاڑکانہ میں نواب شاہ میں جا کے انشاءاللہ کھیلیں گے, ہم ان کے گراؤنڈ پہ جا کے ان کو چیلنج کریں, کیونکہ اصل جو ابھی کراچی میں کر رہے ہیں, ابھی کراچی میں کریں گے, اب دوبارہ سے اسکریچ سے اٹھا رہے ہیں. اور آپ لکھ لیں نوجوانوں کی بہت بڑی تحریک قائم ہو رہی ہے. میرا 26 مارچ کا جلسہ, میری 3 سال کی محنت اگر آپ دیکھ لیں گے, پہ سنسیئرٹی, آنیسٹی, انٹیگریٹی, یہ ساری چیزیں, یہ چیلنج آئیڈیالوجیکل پارٹی کو ہے, پی ٹی آئی کو, سب کو, پی ٹی آئی کو سخت ہے, پی ٹی آئی کو, کیونکہ انہوں نے بھی جو کہا تھا 5% بھی یوتھ کو ٹکٹ نہیں دیا, سوشل میڈیا پہ لگا کے رکھا, جلسے تیار کرنے میں رکھا, نعرے لگانے میں رکھا, لیکن جب ٹکٹ دینے کا وقت آیا تو وہی الیکٹیبلز کو دے دیے. تو ان کا وہ جو پھر انہوں نے بھی دیکھیں نیب کے اوپر ڈیپینڈ کیا, غلط کیا, پارٹی کے اندر بنائے احتساب بیورو, ہر پارٹی کا اپنا ہو, وہ گوشت والے لے, وہ نظر رکھے, کارکنوں کی عدالت اور جیوری طے کرے کہ بھائی پچھلے سال سالہ کہاں تھا, اب کہاں چلا گیا. بہت سارے آپ نے چارج شیٹ پیش بہت ساری دیکھیں, میں نے اصلاحات کی بھی بات کی. جی سر. سر آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے ابھی تک اکارڈنگ ٹو فاروق بھائی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کے تحت آپ کو ووٹ ملے. میں نے سر سے پوچھا, نثار احمد کھوڑو صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ کا مقابلہ کس سے ہے, پی ٹی آئی سے ہے, تو وہ اس پہ ہنس پڑے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا روڈ میپ ٹھیک ہے ابھی تک جو پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا, اور آپ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی خاص طور پہ, وہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں جی ڈی اے کو, تو جی ڈی اے تو آپ کے ساتھ ہے, ویسے بھی غوث علی شاہ تو ویسے بھی جی ڈی اے میں تھا, وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ نثار احمد کھوڑو کو توڑ کے اپنے پاس لائیں نا. دیکھیں جی, میں دونوں سینئرز کی باتیں سن رہا تھا سر, میں تو یہ سوچ رہا تھا اور انجوائے کر رہے کہ دونوں سینئرز آج کیمرہ کے سامنے سندھ کی عوام سے معافی مانگیں گے, اچھا, اور یہ کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے 13 سال کچھ نہیں کیا, سندھ کو لوٹا, سندھ کو برباد کیا, سندھ کے ادارے برباد کیا. تازہ جو ایجوکیشن کے ٹیسٹ ہوئے جو ٹیچرز کی, 1.5 لاکھ میں سے 1200 لڑکے پاس ہوئے. تو میں ان کے ساتھ ہوں اس بات. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سوال کھوڑو صاحب سے پوچھے, اس پہ کھوڑو صاحب نے تو آپ کو بھی, آپ کی چارج شیٹ پہ بھی کوئی جواب نہیں دیا. سپریم کورٹ جس نے کہا سندھ گورنمنٹ کو شرم آنی چاہیے, ہم اپنی زبان میں اگر عام آدمی میرا جیسا بھی کسی کو بولے تجھے شرم آنی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بولے گا کہ جی میرے سے اتنی بڑی غلطی ہوئی. سپریم کورٹ نے کہا, اس کے باوجود بھی نہیں. آج آپ کو میں اور بریکنگ نیوز دوں سر, بہت اچھی, آپ نے کہا نا یہ کرپشن کے پیسے یہ لوگ کرتے کہاں ہیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. 13 سال سے
جو NFC ایوارڈ کا حساب نہیں دے رہے ہیں, کسی سسٹم نہیں ہے. میں کھوڑو صاحب کو, میرا بڑا بھائی ہے محسن ہے, چیلنج کرتا ہوں, ایک UC مجھے بتائے اندرونی سندھ میں اس میں ڈیولپمنٹ ہوا, ہم کل ہی جا رہے ہیں, اور فاروق بھائی کو امپائر کر کے لے جاتے ہیں کہ جی بتاؤ اس میں کوئی کام ہوا ہے. آج سے صبح سے کرپشن کی ڈیل چل رہی ہے. میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں, یہ جو ٹیچرز کی 55 سے 45 پہ لا رہے ہیں, 5 لاکھ روپے فی ٹیچر سے آفر ہے کہ ہم 55 سے 45 پہ مارکس لا رہے ہیں, ان میں جو بھی کوالیفائی ہوں گے وہ 5 لاکھ دیں, وہ جو ریٹ چلے گا 2 لاکھ بھی چلتا ہے, 3 لاکھ. دیکھیں ہم حساب دینے سے گھبراتے نہیں ہیں, ہم بالکل حساب دیں گے. سب سے بڑی ہماری کامیابی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک نواب شاہ کا لاڑکانہ کی پارٹی بنا دی. سر میں ایک موضوع بنا, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پچھلے چور تھے. 3 سال تک تو آپ یہی کہتے آ رہے ہیں. آپ اپنی تو بتائیں, یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو انفلیشن ہے, میں آ رہا ہوں کہ 3 سال کی یہ ہماری اچیومنٹس ہے کہ اس وقت 2 نیشنل پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون اور PTI. MQM کا فاروق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک 6-7 حصے بن گئے. فاروق بھائی ایک بہت بڑا اچھا رول تھا ان کا MQM میں. آپ پورے طریقے سے پورے پاکستان میں ہار رہے ہیں سر. اس کو آپ حیثیت نہ دیں. الیکشن جنرل الیکشن ہوتا ہے, جو ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ کتنے لوگ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لیتے ہیں. چلیں ایسا کر لیتے ہیں, آپ بتائیں آپ کا اپنا جو مینیفیسٹو ہے 1 2 3 4 5 گن لیتے ہیں. 1 کروڑ نوکریاں, ٹھیک ہے, 50 لاکھ گھر, ٹھیک ہے, یہ مہنگائی, یہ باہر سے ڈالر, یہ چوروں سے پیسے جیب سے نکالنے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ نیب. آپ چوروں کی چیخیں نہیں سن رہے ہیں, چیخیں سن رہے ہیں, پیسے دے مجھے. وہ غریب آدمی, میرا کیمرہ مین کہتا ہے پیسے دے بھائی. پیسے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, عدالت کے تھرو پیسے لیے جاتے ہیں. یہ برادری میں نہیں ہوتا کہ کسی کو بس مجھے پیسہ دے, سب کے خلاف کورٹ میں کیسز. یہ تو آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا, آپ لوگوں نے کیا ہے, ہم نے اس پاکستان کو اس برے جو حالات تھے فائنینشل, یہ ہمیں تحفے میں. کون سے ہیں آپ جو تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ قرضے کم کیے, قرضے تو 43 ہو گئے. 2 لاکھ ٹن گندم چوہے کھاتے ہیں کسی ملک میں, وہ تو نہیں چور تھے نا. کیسے وہ ہمیں ملا نا, وہ ہمیں حالات ملے جو اکانومی ملی. سر اب چوہے ہیں یا نہیں ہیں؟ سندھ پہلا صوبہ ہے جس میں 2 لاکھ ٹن گندم چوہے کھا گئے, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اریگیشن میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہم کمرشل بریک لیتے ہیں, پھر ہم آپ کے پاس 3 سال کا حساب دے رہا ہوں. ہماری اکنامک کا مسئلہ حل کرتے ہیں, پھر آپ کے پاس آتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گلنورین صاحب, میں آپ سے یہ مؤدبانہ سی گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں غلطیاں نہ بتائیں, وہ ہمیں پتہ ہے, آپ صرف ہمیں یہ بتائیں 1 2 3 4 5 جو آپ نے کام کی. آپ کو خوشحال پاکستان ہم لائے ہیں, ٹھیک ہے. CPEC کو ہم نے آگے بڑھایا ہے. نہیں آگے بڑھایا, سنیں میری بات, نہیں آگے. اس وقت 2-3 انڈسٹریل ایریاز فیصل آباد میں, اقبال پارک, اس میں تقریباً وہ پرائیویٹ ہیں, وہ آپ کا وہ SEZ بنی ہے, اسپیشل اکنامک زون بنا ہے, اس میں آپ کا کوئی نہیں. 4 ڈیمز کا کام شروع ہو گیا. اچھا ڈیم, ٹھیک ہے. احساس پروگرام آ گیا. احساس پروگرام بے نظیر کم سپورٹ پروگرام نہیں, دونوں الگ ہیں, دونوں الگ ہیں, ایک نہیں ہے, اس پیٹرن ایک ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی تو ہم جو پرانے ہمیں پاپی ملے ہیں وہ پھر پرانے چلے گئے نا. لیکن میں 2 سینئر دوستوں کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم 5 سال پورے کریں گے, یہ 4 شیٹ لائیں, پھر اپنے 13 سال کا بھی حساب دیں, ٹھیک ہے سر, اور میرے 5 سال کا بھی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. اچھا نثار احمد کھوڑو صاحب, سر نے کہا ہے کہ 149(4) کے تحت آپ کمیشن بنائیں, جس کے تحت آپ صرف اور صرف ابھی بھٹو زندہ لاڑکانہ میں رہ گیا ہے اور نواب شاہ میں رہ گیا ہے, یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا, لہٰذا ہم مل کے سارے لوگ کام کریں. تو واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ یہ بھٹو اور یہ بے نظیر سارے ملک کا نعرہ ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, اور اس کے ہم اکثر بیشتر سامنے آتے رہیں گے. پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے, آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے, ٹھیک ہے, اور ہم تھے, ہم ہیں, اور انشاءاللہ رہیں گے. کیا کر رہے ہیں, اور آپ کا سوال کیا تھا؟ کیا سوال تھا؟ میرا سوال یہ تھا کہ 149(4) کے تحت کمیشن بنائے. دیکھیں بات سنیں, کمیشن بنانے کے لحاظ سے فاروق ستار صاحب کی بات سے ہو, میں انکار نہیں کر رہا ہوں.
مجھے نہیں معلوم کہ ایم کیو ایم کو کتنا وہ راضی کر سکیں گے. پیپلز پارٹی کے لحاظ سے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن مطلب سوچنے کی گنجائش ہے. ہاں اتنے انکار نہیں کر رہا ہوں. ہاں پی ٹی آئی تو اپنے دھن میں ہے نا, وہ کھجی میں ٹنگی ہوئی ہے, کھجور کے درخت پہ ٹنگی ہوئی ہے, نیچے تو آئے گی نہیں. انہوں نے تو ایک رٹی رٹائی کہانی ہے جو چلاتے رہتے ہیں اور چلاتے رہیں گے. ان کی مرضی ہے, بھلے چلائیں, لوگ اس کی بات کو مانیں نہ مانیں, وہ آگے جا کے فیصلہ ہو جائے گا جب ان کو موقع ملے گا. ٹھیک, یہ غلط بات نہیں ہے. لیکن جی ڈی اے ہے اسمبلی میں, پی ٹی آئی ہے اسمبلی میں, ایم کیو ایم پاکستان ہے اسمبلی میں, پیپلز پارٹی ہے اسمبلی میں. اسمبلیوں کا ماحول کریٹ کرتا ہے ایک کنڈیوسو کنڈیشن. ٹھیک, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کبھی کوئی اسمبلی میں پستول لائے گا تو ماحول کنڈیوسو نہیں رہے گا. کبھی کوئی چارپائی لے آئے گا تو نہیں رہے گا. کوئی نارمز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے بھی. قومی اسمبلی میں کیا صورتحال ہے آج, ایک سامنے بیٹھ کر پارلیمنٹ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے؟ پیشنس, ٹالرنس, سننا, بیٹھنا. یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کیوں بنائی جاتی ہیں کہ جی کٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کا ماحول آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی بات نہیں رہی. ٹھیک سر, بات نہیں رہی. وہ پارلیمنٹ کا کنڈیوسو ماحول بنتا ہے. پرائم منسٹر فیل ہو جاتا ہے, اسد کیسر صاحب اسپیکر بٹھاتے ہیں دونوں پارٹیوں کو. کس کی کریڈیبلٹی پر نشان ہے؟ اسد کیسر صاحب بٹھاتے ہیں دوسری مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کو بات کرنے کے لیے, اور پرائم منسٹر صاحب میں اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے کی اپنا تھوڑا سر جھکا کے ذرا کسی کی بات کریں. بڑے بنتے ہو تو بڑا تو جھکتا ہے. اور ٹالرنس اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ میں تو سیدھا کہتا ہوں بیٹھ کے کینیڈا میں مونٹریال یا کپ کے وہاں کا چیف منسٹر کھڑے ہو کے پرائم منسٹر آف کینیڈا کوئی اتنی درگت بناتا تھا, لیکن وہ ہنستے جواب دیتے ہیں. یہ فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم, اس کے لیے ٹالرنس چاہیے, اس کے لیے ماحول چاہیے. ماحول اللہ کرے سندھ اسمبلی میں ایسا بن سکے, پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات سمجھ میں آئے. میں سمجھتا ہوں مل جل کر کام کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. اچھا, مل جل کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ کام کرنا چاہیے, تو آپ 18th امینڈمنٹ کے بعد سوورنٹی, پروونس انڈیپینڈنٹ, اس کے باوجود بھی وزیر اعظم صاحب آتے ہیں, وہ بسز بھی دیتے ہیں, وہ 1100 ارب بھی کراچی کے لیے دیتے ہیں, وہ ریلوے ٹریک بھی بنانے کے لیے افتتاح کرتے ہیں. تو آپ مانیں نا کہ وہ ان کا پورا... ایک منٹ معاف کیجیے گا جناب, یہ کے سی آر جی سائیں کو پتہ ہے, یہ جاپان کی ایڈ تھی, جائکا, فیل ہو گئے, نہیں کر سکے. اس کی وجہ بھی تھی, وہ پھر جو کچھ بھی تھا, یا ٹریک نہیں مل رہا تھا, یا ایکسٹینشن نہیں ہو رہی تھی, یا یہ نہیں ہو رہا تھا, یا وہ نہیں ہو رہا تھا. کے سی آر سی پیک کو کہا گیا, سی پیک کی فنڈنگ شاید ہے, اور 3 سال لگے ہیں کے سی آر کی ایکنیک سے اپروول کو. ٹھیک, ایکنیک کی اپروول کو 3 سال لگے ہیں, لیکن کراچی کے مسئلے بہت سالوں سے ہیں. اس میں میں بھی ہوں, اس میں کوئی اور جماعت بھی تھی, نہیں کر سکے تھے. لیکن یہ ساری 1100 ارب روپے والی بات, اس کو میں ضرور کنٹیسٹ کروں گا. جی صحیح, بالکل کنٹیسٹ کروں گا کہ یہ غلط ہے. 1100 ارب روپے کی بات قطعاً نہیں. 1100 ارب ملے کراچی کو. 700 پتہ نہیں کہ 800 ارب روپے ہمارے پہلے الوکیٹڈ تھے ان اسکیموں پر, جس کے لیے اپنی رفتار سے وہ خرچ ہوتے اور اسکیمیں قبول ہو سکتی تھی. لیکن ابھی تک اگر فرق ہو 400 ارب روپے ہی صحیح, 1100 نہ ہو 400. کراچی کو دیے کتنے ہیں, کتنے ملے ہیں, کتنے ملے ہیں, اور کب اعلان ہوا تھا؟ 1 سال پہلے اعلان ہوا تھا. ابھی بجٹ میں کچھ نہیں لکھا ہوا. پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے بجٹ میں؟ ہم نے جی یہ جو 400 ارب روپے, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ کام ہوگا. اب میں کیا بولوں,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फिर हुकूमत की कंट्रीब्यूशन तो न रही ना। नहीं है, लेकिन वो भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा नुमाया बाज़ सामने नहीं है सखर हैदराबाद। सर, मैं बात कराची कर रहा हूँ, मैं बात कराची की कर रहा हूँ, और सखर हैदराबाद में बाद में जाए। बात जो हकीकत है वो अपनी जगह पे है। अभी खुद ही कह रहे हैं कराची 1100 अरब कराची के लेते हैं ना, लेकिन कुछ नहीं। नहीं आप उसको आप भी देख लीजिए, सब अपना अपना रिकॉर्ड देखिए। फारूक भाई, मैं आपसे सवाल रख लेता हूँ कि इस वक्त जो सिंध का कैपिटल है कराची, उस पे सबकी नज़र होती है, ये सोने की चिड़िया है, ये कैपिटल हब है बिज़नेस का। पीटीआई भी देख रहा होता है, आपकी जो जमात है वो भी, उसका भी यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पीपल्स पार्टी का भी है। सिंसियर भी हैं लोग हमारे कराची के जो सिंध का कैपिटल है उसके साथ, या सब लोग आते हैं यहाँ पे अपना लार्जर इंटरेस्ट पूरा करते हैं और चले जाते हैं? ये तो आप खैर देखें, आम जो कराची के शहरी का परसेप्शन है ना, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि उसमें ये नहीं कि जो एमक्यूएम का एक ओरिजिनल वोट बैंक था, या उर्दू बोलने वाले, या मेमन, या काठियावाड़ी, या मारवाड़ी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कराची में रहने वाले अब सिंधी, बलोच, सराइकी, पंजाबी, पख्तून, हज़ारेवाल, कश्मीरी, बिलती और गिलगिती, सब ये सोच रहे हैं कि एमक्यूएम के ऊपर 35 साल में उसने जो अच्छा किया वो तो एक जगह, लेकिन जो कुछ उससे गलतियां हो गई और जो बिगाड़ और ख़राबी गलत ऐसे ही उसके ऊपर डाल दी गई, चले तो मान भी ले चले फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, वक्त बचाने के लिए, हाँ बहुत सारा बिगाड़ था, तो वो तो अब ख़त्म हो गई ना एक लिहाज से, उसकी तो वो नुमाइंदगी अब है ही नहीं इस वक्त। एमक्यूएम कहाँ है? तो अब इम्तिहान आ जाता है, सूबाई हुकूमत में ये हैं और वफाक में ये हैं। तो आम शहरी से अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारी जो एमक्यूएम थी उसके तो हिस्से बखरे हो गए, उसके पीछे भी अगर कोई डिज़ाइन है तो वो भी एक लोग सोचते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बदले में भी एक अमन ज़रूर आया, और वो सूरत हाल नहीं है कि पहले जो होती थी। लेकिन कराची के पानी का मसला 13 साल से हल नहीं हुआ, 65 करोड़ गैलन यौमिया पानी का। अब पता चला डिज़ाइन इनकी कॉम्पिटेंसी पे सबसे बड़ा, क्योंकि वाटर बोर्ड 13 सालों से मरकज़ कर रहा है। अच्छा, इनके पास है। अच्छा, अब मरकज़ ने एक्वायर कर लिया और वो अपने किसी डिपार्टमेंट से करा रहा है। अच्छा, एक तरफ ये ले रहे हैं और अपनी तरफ से कर रहे हैं वाटर पे, तो फिर जब नाले साफ़ करने की बात आती है तो कहते हैं कि वो सूबाई हुकूमत को करने थे। मैं कहता हूँ जब 1100 अरब का ऐलान किया तो एक साल के 300 अरब तो बन गए ना, वो 300 साढ़े 300 अरब एक साल में लगा के पानी के मंसूबे को आगे बढ़ा देते, कुछ नज़र आता। इसी तरीके से नाले 3 साफ़ किए, 3 की जगह अब कोई 41 नाले हैं। अगर 41 नाले टोटल साफ़ कर देते, इन पर डिपेंड ना करते जो इन्होंने नाले नहीं किए, ये कहते हैं यानी पीटीआई, तो मैं समझता हूँ कि इस साल बारिशों में वो सूरत हाल ना होती जो पिछले साल हुई। लेकिन मुझे पता था कि सारी पार्टियाँ आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालेंगी, किसी एक पार्टी को पूरा काम करना है, या तो ये कहते हैं कि सारे नाले हम साफ़ कर लेंगे, एक आदमी जिम्मेदारी ले ले। अगर दोनों आपस में बांटेंगे तो फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि एक अथॉरिटी, एक अम्ब्रेला के नीचे कराची को देने की ज़रूरत है। वो ऑटोनॉमी 140A में, 140A में एडमिनिस्ट्रेटर है ना सर? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर बेचारा, उसके पास भी वाटर बोर्ड डायरेक्टली नहीं है। वो तो चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वो उसके चेयरमैन को भी कह देंगे भाई आपको और एमडी को इसके साथ मिलके काम करना है। तो इस बारिशों में एमडी वाटर बोर्ड मुर्तज़ा वहाब के साथ निकला, लेकिन वसीम अख्तर के साथ मेरा कई चीज़ों पे इख्तिलाफ है, लेकिन उसके साथ वाटर बोर्ड का एमडी कभी नहीं जाता था क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के अंडर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी बहुत सारे बावर्ची। एक सवाल और ये लाड़काना नवाब शाह कर रहा हूँ विद परमिशन आप 140A के तहत इख्तियारात। पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत चैंपियन बनते हैं ना सर आप, तो ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करा दें तो इलेक्शन भी और इख्तियारात भी। नो सर, नहीं 140A माफ़ कीजिएगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इलेक्शन होती है लोकल बॉडीज की सेंसस की बुनियाद पर। नहीं, वो सारे मुल्क की होते हैं, सारे मुल्क। एक मिनट, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। सेंसस का मसला था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फाइनल लिस्ट को अनाउंस ही नहीं किया था। हमारा और इनका मौजू था कि 5% रैंडम चेक करो और उसके बाद आप अनाउंस करो, क्योंकि वो जो 2018 की इलेक्शन हुई थी वो वन टाइम यस कहा गया था कि जी कम से कम नेशनल असेंबली के इलेक्शन या जनरल इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो, बाकी उसके बाद 5% रैंडम चेक होगा और उसके बाद सीसीआई अनाउंस करेगी। रैंडम चेक नहीं करवाया, 3 साल में हो जाना चाहिए था, नहीं करवाया, और उसके बाद सीसीआई ने, इन्होंने भी एतराज़ किए, हमने भी एतराज़ किए, लेकिन सीसीआई ने अनाउंस कर दिया।
ہم نے اس کے اوپر پارلیمنٹ میں لکھا, ریفرنس بھیجا کہ جی پارلیمنٹ میں ڈسکس کرو, سی سی آئی نے یک طرفہ کارروائی کی ہے, یہ یک طرفہ کارروائی مناسب نہیں ہے. اور وہ ریفرنس پڑا ہوا ہے پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ اس چیز کو ٹیک اپ نہیں کر رہی. اگر ایک منٹ میں بات پوری کر لوں پلیز. ایم کیو ایم نے اعتراض نہیں کیا, انہوں نے تو پاس کر دیا. میں نے اعتراض کیا, ہم نے کیا, ایم کیو ایم کا جس حصے کو میں نے کیا. ایم کیو ایم نے اعتراض نہیں کیا مجھے اپنی جگہ پہ, لیکن میں کیوں ایسے کہوں, لیکن میرا ریفرنس پڑا ہوا ہے وہاں, پارلیمنٹ ٹیک اپ نہیں کر رہی. فیصلہ ہونا چاہیے نا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو دو, ڈیلیمیٹیشن بنائے. میں نے نہیں بنانی ڈیلیمیٹیشن, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے. آپ نے اس چیز کو وہاں پہ کتنی مرتبہ اٹھایا؟ میں کیا اٹھاؤں, آپ کے بھی ممبر ہیں نا. ہم نے تو کہا ہوا ہے نا, ہم نے تو اٹھایا ہوا ہے نا, ہم نے تو ریفرنس بھیجا ہوا ہے. یا اس وقت آپ نہیں تھے صاحب, گزارش کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کے ختم ہونے کے بعد سر آپ کی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں آئی نا. میں سی سی آئی میں رولتا رہا, چلاتا رہا اور آبجیکشن کرتا رہا. یک طرفہ فیصلے کے بعد میں نے ریفرنس بھیجا پارلیمنٹ پہ, ذمہ داری پارلیمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ اٹھائے. میری ایک تجویز ہے, ون ٹائم سینسس کے ریزلٹ کو ایکسیپٹ کر کے آپ نے 2018 کے جنرل الیکشنز کروا دی, تو ایک ون ٹائم لوکل گورنمنٹ کی بھی کروا دی. یہ اور بات دیکھیں نا, مطلب اگر کرنا چاہیں اس کو, ہاں بھی سائیں بھی اتفاق ہے. نہیں, میرا اعتراض ضرور ہے مردم شماری پر, لیکن میں کہہ رہا ہوں الیکشن کرا دیں اور اختیارات دیں اصل, تو یار وہ کام کرو. سر میری ساتھ اب تو دیکھیں نا, ضیاء الحق کے زمانے میں کہتے تھے ووٹ دینے کا حق تو دو, ابھی یہ ہے کہ الیکشن ہونے تو دو. ابھی پوچھتے نا 2015 کے الیکشن بھی آپ نے سپریم کورٹ کے ڈنڈے پہ کرائے تھے. سر آپ کا پی ٹی آئی کا سب یہ جو مینیفیسٹو میں سب سے بڑا نعرہ بھی یہی تھا کہ ایم این اے کو, ایم پی اے کو فنڈ دے دیتے ہیں, سارے چور ہیں, یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. لوکل گورنمنٹ, لوکل باڈیز کو, لندن کا میئر ہوتا ہے, وہاں پہ کاؤنسلر ہوتا ہے, تو یہاں کیوں نہیں. تو سر یہ بھی آپ نے نہیں کیا. پہلے یہ بتائیں دونوں میرے سینئر لوگ, سینسس پہ آبجیکشن کس نے لگایا تھا؟ آبجیکشن کس نے سر لگایا تھا؟ وہی کہتا ہوں, یہ رورل اربن کا جھگڑا تھا. نہیں یہی ہوا تھا, غلط بیانی کر رہے ہیں آپ پوری بات تو سنیں نا. یہ ہوا تھا کہ اربن نے آبجیکشن لگایا کہ کراچی کی پاپولیشن کو کم دکھایا گیا ہے. دیکھیں آن گراؤنڈ میں بولے, میں آپ کو کٹنگ لا کے دکھاؤں گا, یہ بات اچھا نہیں آگے میں اس کو کلیئر کروں کہ وہاں سے ایشو سٹارٹ ہوا, پھر سینٹر اس میں بیچ میں آیا, تو ان کا نہیں دوسرے سینسر کرا دیتے. ابھی بھی جو ریفرنس کی بات کریں نثار صاحب, اس پہ ابھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. ابھی یہ ہو کہ فریش سینسس ہو اور جس میں سب صوبے متفق ہیں. دوسری بات نہیں دوسری سنیں نا, سننے کا حوصلہ رکھیں نا. آپ نے کہا نہیں سر, آپ کو نہیں وہ جی سر میں سر جھکا کے سن رہا ہوں, پیپلز پارٹی کا ہو کے بول رہا ہے. اچھا وہ اینکر ہے, نہیں میں تو آپ سے سوال, میں تو سر سے بھی سوال کیا. دوستوں میں اچھا دوسرا آپ کہتے ہیں کہ 1100 بلین نہیں ملے. اس میٹنگ میں خود میں گورنر ہاؤس میں اس کا گواہ ہوں, ان سے کہا گیا کہ این ایف سی ایوارڈ میں آپ کو آج تک جو ملا ہے ان کا حساب تو دیں بھائی, آخرت میں بھی تو آپ حساب دیں گے نا. این ایف سی ڈفرنس یہی ہے, دیکھیں این ایف سی سے اس کا کیا تعلق ہے, وہ تو آپ 1100 ارب آپ لے کے آگے تھے, یہ لیں جی. نہیں ہم وہ واپس نہیں لے رہے تھے, ہم نے کہا آپ کو اتنے فنڈز ملے ہیں, میں گواہ ہوں. وہ بات الگ ہے, وہ تو اس کو حق ہے. باقی رہی بات, وہ آپ حق چھینے گے. باقی رہی جو فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی کے لیے پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں, سب پہ کام ہو رہا ہے. اور بہت اچھی بات کی وہ نالے کی بات, فاروق بھائی نے نالے کی بات ہے. انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے خود کہا کہ یہ نالے ہم صاف کرائیں گے, اس کے لیے انہوں نے فنڈز بھی رکھے. انہوں نے سچ سمجھ لیا کہ کرائیں گے. اچھا ہم نے 3 جو میجر غلط نہیں بولے فاروق صاحب. اچھا ابھی آخری بات لوکل باڈیز کی نا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوکل باڈیز کا ہمارا مینیفیسٹو کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ ہم نیچے پاور لے آئیں, عام آدمی کو پاور دے دیں. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ڈیلے ہو گیا ہے. نہیں آئی اون مائی تو 3 سال ہو گئے سر, اور ڈیلے. سر وہ کہہ رہے ہیں نا پرائم منسٹر کہ میں سیکھا ہی 3 سال میں ہوں, پہلے سے میری اتھارٹی ہو, پہلے سے کچھ سیکھا ہوا نہیں ہو. آپ اس وقت اتھارٹی ہیں, پی ٹی آئی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ ہر سوال کریں گے. میں کہتا ہوں اس میں ڈیلے ہو گیا, وی آر ریسپانسبل. میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈیلے ہو گیا ہے, ہماری مسٹیک ہے, لیکن ہونی چاہیے. غلط باتیں کر رہے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. انہوں نے این ایف سی کے بارے میں بولا. جی این ایف سی ایک اناؤنس ہوا تھا 2010 میں, 8 دوسرا 2008 آپ اس میں تھے شامل. ہاں اس کے بعد دیکھ رہے تھے ہم اس میں, اس کے بعد 13 میں ہونا چاہیے تھا, اس کے بعد 18 میں ہونا چاہیے تھا,
لیکن 8 کے بعد سے نہیں ہوا. ہاں میں بات کر رہا ہوں NFC پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حساب دو. وہ میرا حصہ ہے, وہ میرا حق ہے صوبوں کا. تو آپ سندھ کے عوام کو نہیں دیں گے. پلیز آئی ایم ریسپانسبل یو ہیو ٹو گیو سندھ I گورنمنٹ have فنڈس. to be responsible to people. لوگ مر رہے ہیں, پانی نہیں ہے سیاحتوں میں. سر بات یہ کہ ایسے نہیں, میں نے آپ کو مجھے کاٹا نہیں تھا, اسٹیٹ بینک میں کے نے نہیں ساتھ کاٹا بٹھا تھا, دیں, میں نے کاٹا نہیں آپ کو. میں گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے ان کا بھی حساب کر دوں گا کہ ان کو کتنے پیسے ملے, یہ نہ دیں, وہاں سے میں لے لوں گا. اچھا اور جو بینکوں سے چیک ریلیز ہوتے ہیں اس پروجیکٹ پہ سب مل جائے گا. 2023 کے الیکشن میں آپ کا کس سے مقابلہ ہے؟ میرا پہلا آپ سے سوال تھا, اس کا آپ آخری. ان کا اپنے آپ سے میں کیوں بابا مقابلے کی بات کروں؟ میں پیپلز پارٹی کا ہوں اور میں کھڑے ہوں گے میدان میں, جس کو مقابلہ کرنا ہے وہ آ جائے. آپ کے لیے کوئی چیلنج تو ہوگا نا سر سندھ میں اس وقت؟ بھائی مجھے کیا معلوم, بندوبست کیا ہوا ہے. ایک منٹ سر, بینگ اے پریزیڈنٹ آف سندھ. فاروق صاحب پلیز, فاروق صاحب پلیز. دیکھیں مختلف ٹائمز پر اچانک اتحاد بن کے آ جاتے ہیں. آپ کا پی ٹی آئی سے تو اتحاد ہو گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کیا معلوم گا میرے مقابلے میں کون ہوگا. ہم پیپلز پارٹی کے بنیاد پہ لڑیں گے الیکشن, جس کو مقابلہ کرنا ہے وہ آ سکتا ہے. میں اس پہ کیوں بیٹھ کے کہوں کہ جی میں ابھی تو جی ڈی اے سے سب حصہ لے رہے ہیں. سر فاروق بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ MQM نے بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا تھا اپنے ووٹ بینک. سر ہمارا خاص ووٹ طور بینک پہ کہیں نہیں جائے گا. پی ٹی آئی والے عامر لیاقت کی واپسی آنے کے بعد پی ٹی آئی سے جو کراچی کا عامر لیاقت تھا, کیا دیکھ رہے ہیں 2023 میں کس کو الیکشن میں ووٹ ملیں گے سر؟ یہ تو زیادتی کر رہے ہیں آپ. 2023 میں مجھے یقین ہے کہ اگر میرے MQM کے ساتھی یہ سمجھ لیں کہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے قبلے کو درست کر لیں, تو ابھی بھی ایک ویکیوم ہے, اس کو MQM جیسی ایک مڈل کلاس سیکولر یوتھ اور ایجوکیٹڈ فینومینن. گلمودین صاحب کیا پی ٹی آئی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ سمت ٹھیک کرے یا آپ کا روڈ میپ ٹھیک ہے؟ ووٹر کا مائنڈ, یہ دونوں سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ ریڈ نہیں کر سکتے. کسی نے سوچا تھا کہ بلاول صاحب ہاریں گے لیاری سے؟ کچھ بھی ووٹر کا مائنڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا اندرونی سندھ میں 13 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی نے لیے تھے پچھلی الیکشن میں, 13 لاکھ. اگر یہ 26 بھی ہو سکتے ہیں اور 10 بھی ہو سکتے ہیں, تو ہمیں یقین ہے ہمارا پیپلز پارٹی سے مقابلہ سندھ میں ہوگا. باقی پورے پاکستان میں تو انہوں نے کہیں سے 200 ووٹ لیے ہیں, کہیں سے 300 ووٹ لیے ہیں, وہ تو ایک آپ نے بھی یہی بات کی. ہاں, باقی رہی ڈھونڈ سے مقابلہ ہے, سخت مقابلہ ہے, اور ہماری بیسٹ وشز ہیں فاروق صاحب کے ساتھ. میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ ایسے آدمی کو آگے آنا چاہیے. اور اردو سر یہ تو جانے متحدہ قومی موومنٹ جانے. سر میری بیسٹ وشز کو تو آپ نہیں روک سکتے. آپ کے ساتھ جواب دیں, آپ سے تو میری بیسٹ وشز نہیں ہے. مقابلے میں پی ٹی آئی والوں کو صبح 4 بجے کیسے بتایا گا کہ تم جیت گئے ہو؟ میری تو بیسٹ وشز آپ کے ساتھ نہیں ہے. حال میں اس کنٹروورسی پہ کہ یہ بھی کتنا خود جیتے اور کتنا ان کو جتوایا گیا, ووٹر جتوایا, مطلب وہ بھی ان کو بھی پتا ہے. اور MQM بھی کبھی کبھی کچھ سیٹیں ایکسٹرا نکالتی تھی, وہ کیسے نکالتی تھی, یہ بھی سب چیزیں سب بالکل. اب اس کو تو نہ چھیڑیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے پتا ہے ان کا مزاج بھی وہ پیپلز پارٹی والا نہیں, یہ بھی تحریک استقلال کی بنیادی ٹریننگ لے کر آئے, اور انشاءاللہ آگے بھی ایک ایسی ہی یہاں پر ایک سیاسی عمل بننے والا جس میں ہمارے ساتھی ہوں گے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. گلمودین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہے خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کر کے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.